فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل جل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار، وہ بے کسوں کے کس، وہ بے سہاروں کے سہارا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہش کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان، کہ جس کا نام اسم گرامی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ایک جز آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی ان دونوں کو اف تک مت کہو اور ان کو مت جھڑکو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو اور ان کو مت جھڑکو۔ اب غور کریں کہ جو حقوق رکھے گئے، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد اور دوسرا حقوق اللہ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو طرح کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ آپ نے جو ادا کیا الحمدللہ کرنا ہی چاہیے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو رب معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن وہ اس کی مشیت اور مرضی۔ لیکن حقوق العباد کا تعلق یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا۔ تو اس میں دو جگہ معافی ہے، ایک ہم اللہ سے بھی معافی طلب کریں اور بندوں سے بھی معافی طلب کریں۔ اور اس حقوق العباد میں سب سے بڑا جو حق رکھتا ہے وہ ماں باپ کا حق۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ہے وہ ماں باپ کا حق۔ اب آپ غور کریں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ ارے ماں باپ ایسی چیز ہے کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی دعا کا معاملہ یہ ہے، آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ کسی عالم کے پاس پہنچے، کسی امام کے پاس پہنچے، کسی پیر کے پاس پہنچے کہ دعا کیجئے دعا کیجئے، لیکن سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں دعا کرنے والے موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے ماں باپ ایسے ہیں ویسے ہیں، ہمارے ماں باپ گنہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، پاپی ہے۔ ارے آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، بلکہ ایک جگہ پر میں نے تقریر کی، اس کے بعد ایک آدمی آیا کہ میرے ماں باپ اس لائق ہی نہیں ہے، معاذ اللہ صد معاذ اللہ۔ ارے ماں باپ کیسے بھی ہو، اگر ماں توائف ہے، جب بھی اس کے حق میں اس کی ماں ہے، اس کے لیے اس کی تعظیم لازم اور ضروری ہے۔ ماں باپ کیسے بھی گنہگار ہو، کیسے بھی ہو، لیکن اولاد کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ اس ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کی تعظیم کرے۔ آپ سوچتے چلے جائیں کہ ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ خود ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنی ماں کو یاد کر کے روتے تھے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے اور رونے لگے. صحابہ کرام قریب میں گئے, عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے, مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. اور اس کے بعد جو آقا نے ارشاد فرمایا ذرا غور کرو, سوچو, وہ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ کہ جو اللہ سے مانگے وہ اللہ دے دے, بلکہ اللہ نے سارے خزانے کی کنجیاں ان کے قبضے کے اندر کر دی ہے. لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں ابھی عشاء کی نماز کی امامت کرتا ہوں, عشاء کا وقت آ گیا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں, اور اگر اس حالت میں اگر میری ماں حیات ہوتی اور مجھے آواز دے دے تو میں نماز چھوڑ کر کے ماں کے پکار پر حاضر ہو جاتا. اب سوچئے, غور کرے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے, ماں باپ کی شان کیا ہے. آپ اتہاس اٹھا کر کے دیکھیں گے, تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیں گے, پتا چلے گا کہ جو لوگ بڑے بڑے مقام پر پہنچے ہیں ماں کی دعاؤں سے پہنچے. بڑے بڑے مقام پر جو پہنچے ہیں وہ ماں کی دعاؤں سے پہنچے ہیں, اور اتہاس گواہ ہے, تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ جن کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہوتی ہے ان کا بیٹا شہید اعظم ہوتا ہے. اتہاس اٹھا کر کے دیکھے, تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھے, چاہے ہم سرکار غوث اعظم کی والدہ دیکھیں, چاہے ہم غریب نواز کی والدہ کو دیکھیں, جن لوگوں نے جو مقام پایا ہے وہ ماں باپ کی عزت کر کے, ماں باپ کی خدمت کر کے پایا ہے, ماں باپ کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے. اب سوچئے, غور کریں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں جہاد میں آنا چاہتا ہوں, جہاد میں آنا چاہتا ہوں. اب سرکار کو معلوم تھا کہ ان کی حالت کیا تھی. ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ؟ کہ ہاں میرے ماں باپ حیات. آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ حیات ہے اور تمہاری خدمت کے وہ محتاج ہے, تو تم جا کے ماں باپ کی خدمت کرو, تمہارے لیے یہی جہاد ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا یہی تمہارے لیے جہاد ہے. جاؤ اور ماں باپ کی خدمت کرو. اب تاریخ اٹھاؤ, حضرت اویس کرنی کو کون نہیں جانتا, اویس کرنی کو کون نہیں جانتا. ارے ہمارے آقا مدینہ شریف میں رہ کر کے اویس کرنی کا ذکر کرتے تھے, یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو اویس کرنی کی ملاقات کو پائے وہ ان سے عرض کرے کہ میری امت کے لیے دعا. حالانکہ ہمارے آقا نہ کسی کی دعا کے محتاج ہے, نہ کسی کے درود پڑھنے کے محتاج ہے. ہم درود پڑھتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اللہ رحمت کامل نازل ہو ہمارے آقا پر, لیکن وہ ہمارے دعا کے محتاج نہیں ہے, نہ وہ ہمارے درود کے محتاج ہے. بلکہ ہم درود پڑھیں گے, ہم اپنے مقام کو بلند کریں گے. اس لیے کہ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ کو تو وہ مقام ملا ہے کہ اس میں مبالغہ ہے ہی نہیں. وہ مقام پر پہنچے ہیں کہ اس میں مبالغہ نہیں ہے. اگر اس میں کوئی مبالغہ کرنا چاہے تو وہ کافر ہو جائے, مشرک ہو جائے. وہ مقام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن ہم دعا کرتے, درود پڑھتے ہیں, درود دعا ہے کہ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما ہمارے آقا پر, تیرے محبوب پر. سوچئے, غور کر, ہم یہ دعا مانگ کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرنا چاہتے ہیں. ارے جب ہمارے آقا کسی چیز کے محتاج نہیں, سب کچھ مل چکا ہے, لیکن ہم درود پڑھ کے اپنی قسمت کو سنوار رہے ہیں. اگر ہمارے اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے اور اس کا ذکر نہیں کرنا ہے تو درود شریف پڑھتے چلے جاؤ,
پھر کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، سب کچھ مل جائے گا، جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی مل جائے گا، تم چاہ رہے ہو وہ بھی مل جائے گا، اور نہیں چاہ رہے ہو اور تمہارے حق میں وہ بہتر ہے تو وہ بھی مل جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اویس قرنی کا ذکر ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضرت بلال حبش سے آئے، سلمان فارس سے آئے، اتنے دور سے وہ لوگ آئے، اور اویس کے اندر محبت ہے تو وہ آتے کیوں نہیں؟ یمن تو بالکل قریب میں ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ان کی ماں آنکھوں سے معذور ہے اور وہ اس کی خدمت کی محتاج ہے، خدمت کی محتاج ہے، اسی بنا پر وہ نہیں آ پا رہے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو، آقا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دل میں محبت کیا ہے، ان کے دل میں محبت کیا ہے۔ ارے وہ بھی آقا کی ملاقات کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن یہاں ماں کی بھی خدمت کرنی تھی، ماں کی خدمت کے بنا پر نہیں آ سکے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں رہ کر کے ان کو یاد فرما رہے ہیں۔ اور آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب ملاقات ہو تو میری امت کے لیے دعا کرے۔ ارے اس امت کے لیے ہمارے آقا نے جگہ جگہ پر دعا کی، ہر وقت دعا کی، کون سا وقت باقی رہا؟ ارے اس دنیا میں تشریف لائے، تشریف لاتے ہی آتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں اپنا سر رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی۔ اور صرف اس وقت کا معاملہ نہیں، بلکہ ساری رات جو عبادت کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے تھے یا رب حبل امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہاں تک کہ قبر انور کے اندر لٹائے گئے اور ہوٹ مبارک نے حرکت لی، ایک صحابی رسول نے اپنا کام قریب میں کیا تو قبر انور کے اندر اللہ کے پیارے محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے یا رب حبل امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اس محبوب نے ہمارے لیے اتنی دعا کی ہے، کسی کی دعا کے محتاج امت نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر عشق ہوتا ہے، محبت رسول ہوتی ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ دعا کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور حضرت اویس قرنی نے یہ جو مقام پایا ہے، جو یہ مقام پایا ہے، اس بنا پر پایا ماں کی خدمت کر کے، ماں کی خدمت ایسی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی خدمت نہ کرے، ارے ماں کا بھی مقام بلند ہے اور باپ کا مقام بھی بلند ہے، ماں کا مقام بھی بلند ہے اور باپ کا مقام بھی بلند ہے۔ باپ کا مقام بھی اتنا بلند ہے کہ دنیا کے اندر صرف ایک واحد ذات ہوتی ہے، ایک تنہا ذات ہوتی ہے جو یہ سوچتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑھ جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ میرا بیٹا مجھ سے بڑھ جائے، یہ سوچ صرف باپ کی ذات رکھتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ماں یہ سوچتی ہے کہ میرا بیٹا بھوکا نہ سوئے، تو باپ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا کل کیا کھائے گا۔ باپ کل کے لیے بھی سوچتا ہے، ماں یہ سوچتی ہے کہ میرا بیٹا بھوکا نہ رہے، تو باپ یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا کل کیا کھائے گا۔ کل کے لیے سوچنے والی ذات صرف وہ باپ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے مقام کو بہت بلند کیا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، احادیث کریمہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ تھوڑا سا پیسہ ماں باپ کے پیچھے خرچ کر دیا، اکڑنے لگتی، اکڑنے لگتی، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا۔ ارے ایک صحابی رسول سے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ تھوڑا سا خرچ کرنے سے کوئی احسان نہیں کیا، ارے وہ مال کے مالک وہی ہے کہ تم اور تمہاری ذات بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا۔ لیکن آج کل یہ حالت ہے،
کہ تھوڑا سا کما کر کے اگر ماں باپ کے پیچھے خرچ کر دیا تو وہ اترانے لگتے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم نے حج کرا دیا، ہم نے عمرہ کرا دیا، ہم نے یہاں بھیج دیا، ہم نے وہاں بھیج دیا. ارے آپ نے اپنے پیسوں سے 2-4 مرتبہ حج کرائی ہے، لیکن ماں باپ آپ کو کتنی حج کراتے ہیں؟ ماں باپ آپ کو کتنی حج کراتے ہیں؟ آپ نے 2-4 مرتبہ حج کرائی ہوگی، لیکن ماں باپ کا تو معاملہ یہ ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کے چہرے کو خوشی کے ساتھ اور ماں باپ کو خوش کر کے دیکھتا ہے تو صرف دیکھنا اس کو حج کا ثواب مل جاتا ہے. اور وہ ایسی حج جس کو حج مبرور کہا جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، ایسی حج کا ثواب ملتا ہے. پیارے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ماں باپ تو مکان کے اندر رہتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں اور روزانہ ایک دن میں کئی مرتبہ دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک دن میں تم 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو خوشی کے ساتھ دیکھو گے تو 100 حج کا ثواب مل جائے گا. 100 مرتبہ دیکھو گے تو 100 حج کا ثواب مل جائے گا. تو معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری جنت ہمارے گھر کے اندر ہے. ہماری جنت ہمارے گھر کے اندر ہے. ہم جنت کمانا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت ملے گی. اور یاد رکھ لینا، اگر خدا نہ خواستہ تم نے اگر ماں باپ کو ناراض کر دیا یا ماں باپ تم سے ناراض ہو گئے تو اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے. ایک مرتبہ سوال کیا گیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے؟ تو فرمایا گیا کہ تم اپنے ماں باپ کو دیکھ لو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے، تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہے تو اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے خوش ہے اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے. معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عبرتناک سبق سیکھنے والا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں. ذرا سوچیے، ہم جیسا کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی، ان کی سکرات کی گھڑی آتی ہے. سکرات کی گھڑی آتی ہے، روح نہیں نکل رہی. ان کی بیوی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے اور اس کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، علقمہ آپ کا صحابی ہے اور وہ بیمار ہے، نزا کا وقت ہے، سکرات کی گھڑی ہے اور اس کی روح نہیں نکل رہی. آقا نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ تم جاؤ 2 صحابہ کو ساتھ میں لے کر، اور جس جگہ پر حضرت علقمہ سوئے ہیں، سکرات کی گھڑی میں لیٹے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے کلمہ کی تلقین کرو، یعنی کلمہ پڑھو. کہنا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھو، تلقین کرنی ہے. آج بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کا انکار نہ کر دے اور آخری وقت میں کافر نہ ہو جائے. وہاں جا کر کے کلمہ پڑھو، وہ سن کر کے پڑھ لے تو خاموش ہو جانا. آج بھی یہی حکم. حضرت بلال گئے، کلمہ پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے لیکن حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں آیا. آخرکار بارگاہ رسالت میں پہنچے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بہت دیر تک ہم تلقین کرتے رہے لیکن ان کی زبان پر کلمہ نہیں آیا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلاؤ، ان کی والدہ کو بلاؤ. حضرت علقمہ کی والدہ آئی. آقا نے سوال کیا کہ ضعیفہ، علقمہ کیسا انسان تھا؟ جواب دیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، علقمہ صوم و صلات کا پابند تھا. صوم و صلات کا پابند کا مطلب کیا؟
نماز اور روزے کا پابند، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز تو ہر صحابی پڑھتے تھے، رمضان کے روزے تو ہر صحابی رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ وہ زیادہ نفل نماز بھی ادا کرتے تھے، زیادہ روزے بھی نفل رکھتے تھے، وہ صوم و صلوات کے پابند تھے۔ تو پھر آقا نے ارشاد فرمایا ضعیفہ تو اس سے ناراض ہے، تو اس سے ناراض ہے۔ ضعیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں ناراض ہوں کہ ایک مرتبہ اس کی بیوی اور میرے درمیان کسی بات پر بحث ہو گئی تو اس نے طرفداری اپنی بیوی کر دی، طرفداری بیوی کی اس نے، تو میرے دل کو چوٹ آئی، میں ناراض ہو گئی، کہا اس کو معاف کر دیں۔ پہلے تو کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا دل بہت دکھا ہے کہ میں معاف نہیں کر پا رہی۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، آگ لاؤ لکڑی لاؤ، آگ لاؤ لکڑی لاؤ اور اس کو جلاؤ۔ اس وقت ماں کی ممتا، ماں کی محبت پکار اٹھی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کیا آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ یہاں بھی جلے گا وہاں بھی جلے گا جہنم میں۔ اس وقت وہ ضعیفہ پکارنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ اور اس معاف کرنے کا اثر یہ تھا کہ پھر حضرت بلال کو حکم ہوا کہ جاؤ اب جا کر کے کلمے کی تلقین کرو۔ جب حضرت بلال پہنچے، کیا دیکھا؟ ابھی تو دروازے پر پہنچے تھے اور حضرت علقمہ اپنے بستر پر زور زور سے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت بلال مکان کے اندر گئے اور کلمہ سنا، اور حضرت بلال نے ان کا کلمہ سنا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچے، غور کرے ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اگر آپ نے کبھی گستاخی کر لی ہے تو معافی مانگنے کا وقت ہے، معافی مانگ لو، معافی طلب کر لو، نہیں تو سارے سجدے بیکار چلے جائیں گے۔ ماں باپ سے معافی مانگ لو، اگر وہ معاف کر دیں گے تو یقین جانو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اور اگر ماں نہیں ہے، چلی گئی اس دنیا سے، تو قبر پر جا کر کے معافی مانگو۔ قبر ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچپن میں انتقال ہو گیا ہو، تو کسی قبرستان میں چلے جاؤ، کسی قبر کو ماں کی قبر کا تصور کر لو اور وہاں جا کر کے معافی طلب کر لو۔ یقیناً رب تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، شرط اتنی ہے کہ آپ معافی طلب کریں۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک مولا کریمہ کار سازا بندہ نوازا ملکہ بادشاہ، تو ہمارے سینے کو تیرے خوف کا گنجینہ بنا دے، محبت رسول کا مدینہ بنا دے، اولیاء کرام کا شرائی بنا دے، اور اولیاء کرام کے صدقے میں ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔